نے کہا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، جعلی ہے، ایسے لوگوں نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھیلا دیا ہے۔ جب میں نے درجن سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے تو وہاں مرزا نے پھر یو ٹرن لے لیا اور کہا کہ یہ جو درجن سے زائد کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے ہیں نا، یہ کتابیں تو کتب ستہ میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی، ان کتابوں کی تو یہ حیثیت ہے۔ یعنی ایک نہایت جاہلانہ اعتراض مرزا جیرمی نے ان حدیث کی کتابوں کے اوپر کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی حدیث کا کتب ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود اپنے لیکچرز میں، خود اپنے بیانات میں مرزا جیرمی انہی کتابوں سے حوالہ جات پیش کرتا ہے، انہی کتابوں کے فضائل بیان کرتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ، اسی طرح امام بہقی کی دلائل النبوہ اور المعجم الکبیر طبرانی، مجمع الزوائد، ان کتابوں کے فضائل بیان کرتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کوئی حدیث، کوئی روایت آتی ہے جو اس کی خواہش اس سے پوری ہو رہی ہو تو فوراً اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر کئی ایسی روایات اور حدیثیں میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں ہمت ہے، اگر کتب ستہ ہی کے تم دعوے دار ہو تو مجھے بتاؤ کہ خطبہ حجۃ الوداع تم نے کئی مرتبہ اپنے لیکچر میں پڑھا ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع صحیح سند کے ساتھ کتب ستہ میں موجود ہے؟ نکال کے لے کے آؤ، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، لے کے آؤ۔ یہ تم جاتے ہو لینے کے لیے مستدرک حاکم سے، جو ان کے بھی بعد والی کتابیں ہیں، اور اس میں بھی اسماعیل بن ابی الاویس متفرد ہے، اور امام حاکم نے اس خطبہ کو ذکر کرنے کے بعد نیچے لکھ دیا ہے ذکر الاعتصام بالسنت غریب، کہ اس میں سنت کا ذکر غریب ہے۔ تو دلائل کے ساتھ بحمد تعالیٰ میں نے یہ بات ثابت کی، مرزا جیرمی کے اس دعوے کو باطل قرار دیا کہ یہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے کہ کتب ستہ میں کسی حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث ہو سند صحیح کے ساتھ، محدثین نے اس کو اپنی صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہو، وہ تو کسی دیوار پر سکہ محدث اپنی صحیح سند کے ساتھ لکھتے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، صحابی کا قول ہو، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی سند صحیح ہونی چاہیے۔ تو اب یہ اس کا یو ٹرن تھا۔ جب اس دعوے کو باطل دلائل کے ساتھ میں نے بحمد تعالیٰ ثابت کیا تو اب پھر مرزا نے یو ٹرن لیا ہے اور کہتا جی کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے تمہارے سامنے یہ چیلنج کیا تھا اور تم سے مطالبہ کیا تھا کہ پوری محدثین کی تاریخ سے کوئی ایک حوالہ سکہ محدث کا پیش کرو کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والے اس واقعے اور حدیث کو اور ان کی اس کرامت کو کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ یہ جعلی واقعہ ہے۔ کوئی ایک، صرف ایک حوالہ